الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم رؤوف الرحيم عليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں: ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام. میرے آقا فرماتے ہیں تم میں سے جو کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح یعنی میری توجہ میری طرف لوٹاتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. سبحان اللہ، یہ حضور کا فرمان ہے. کوئی بھی امتی کہیں سے بھی سرکار کی بارگاہ میں سلام پڑھے گا بھیجے گا تو میرے آقا خود فرماتے ہیں کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں حتی ارد علیہ السلام. پھر ہم کیوں نہ جھوم جھوم کر اپنے آقا کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ سلام پڑھیں، درود پڑھیں. میرے سرکار اس کا جواب ضرور دیتے ہیں. اب آئیے نہایت ہی محبت کے ساتھ دل لگا کر اپنے رحمت والے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. حاضرین محترم، محفل میلاد مبارک کی آج 5ویں شب ہے، 5ویں محفل ہے، اور ہم اس محفل میں محبت مصطفیٰ کے عنوان سے حضور علیہ السلام کی محبت اور عشق و پیار کی باتیں سن رہے ہیں. یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ محبت رسول ایمان کی اصل ہے، ایمان کی جان ہے، ایمان کی روح ہے، اور اس پر ہم نے دلیل بھی آپ کو پیش کیا تھا. تو ہمارے یہ 12 دن کا جو موضوع ہے وہ محبت مصطفیٰ ہے، کیونکہ یہ اصلی خزانہ ہے ہمارے پاس، حضور کی محبت اور غلامی. ایک شعر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا بہت مشہور ہے، کل بھی ہم نے آپ کو سنایا تھا. آج میں قرآن عظیم کے حوالے سے اور حدیث پاک کے حوالے سے اس شعر کو ثابت کروں گا. امام اہل سنت عاشق ماہ رسالت سیدنا شیخ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو اور کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. یہ شعر، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، پوچھا جو ہم سے کس نے کہ نحزت کدھر کی ہے. ہم کہتے ہیں اگر ہم سے کوئی پوچھتا ہے عمرہ کرنے بھی جاتے ہیں تو کہاں جا رہے ہو، تو ہم کہتے ہیں مدینہ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا.
مدینہ منورہ جا رہے ہیں تو لوگوں کے بڑا اعتراض ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے کہ کعبہ معظمہ تو اللہ کا گھر ہے، ہم کہتے ہیں کعبہ اللہ کا گھر ہے، اور رسول اللہ یہ تو اللہ کے محبوب ہیں، کعبے سے بڑھ کر مقام اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے، کیونکہ اگر مصطفیٰ تشریف نہ لاتے تو کعبہ بھی نہ ہوتا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، لولا کا لما خلقت الدنیا، محبوب اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو میں نہ دنیا کو پیدا کرتا، نہ آسمان نہ زمین، حتیٰ کہ میں اپنے رب ہونے کا اعلان بھی نہ کرتا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ آج ہم یہ بات سمجھیں گے کہ محبوب کبریا اللہ کے حبیب علیہ السلام، جن کی محبت سب چیزوں سے بڑھ کر ہے اور ایمان کی اساس اور بنیاد ہے، حضور یقیناً کعبے کی کعبہ ہے۔ وہ میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، دوسرا پارہ سورۃ البقرہ سیقول شروع ہوتا ہے، پہلے صفحے میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے آپ کو اس کا پس منظر بتا دیں تاکہ اس آیت کا مطلب سمجھنا آسان ہو جائے۔ کل بھی میں نے آپ کو حضور کی بارگاہ کا ادب قرآن عظیم کی سورۃ الحجرات سے پوری آیت کی روشنی میں بتایا تھا کہ بارگاہ رسالت کا ادب کیا ہے، بارگاہ مصطفیٰ کی ہے، اور اس بارگاہ کا ادب خود اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو سکھاتا ہے۔ یہ پوری تفصیل آپ نے کل سنا۔ آج یہ بات بتاتا ہوں، میرے آقا کعبے کی کعبہ محبوب کبریا ہے۔ تو جو آج ہمارا کعبہ ہے، جس کو ہم کعبہ معظمہ کہتے ہیں، قبلہ کہتے ہیں، جدھر رک کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں اس کو قبلہ کہتے ہیں، اور وہ مکہ المکرمہ میں حرم شریف میں چہار دیواری جو ایک کوٹری ایک گھر ہے اللہ رب العالمین کا، جس کی طرف مسلمان دنیا بھر کے رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، جس کا طواف کرتے ہیں، جس کا حج کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کعبہ مکرمہ، کعبہ معظمہ، کعبہ مشرفہ۔ اس کا میں پس منظر آپ کو بتا دوں کہ مفسرین نے لکھا ہوا ہے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک تمام اہل اسلام کا جو قبلہ تھا وہ کعبہ معظمہ تھا، جو مکہ المکرمہ میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک عالم اسلام کا قبلہ وہ بیت المقدس تھا۔ ہمارا دو قبلہ ہے، قبلہ اول بیت المقدس ہے جو فلسطین کی سرزمین پر واقع ہے، وہ بھی اللہ کا مقدس گھر ہے، اور وہاں پر نماز پڑھنا 50,000 نماز کے برابر ہے، وہاں کی نیکی 50,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ تو بیت المقدس جو فلسطین میں یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو کعبہ تھا، قبلہ تھا، وہ بیت المقدس تھا۔ اس کے بعد جب ہمارے پیارے آقا علیہ السلام تشریف لائے اس دنیا میں، سرکار چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جماعت انبیاء میں آخری ہیں اور سب سے آخری ہمارے آقا علیہ السلام ہیں، حضرت عیسیٰ کے بعد کوئی نبی نہ آیا الا سوائے اس کے ہمارے سرکار تشریف لائے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہمارے آقا کریم تشریف لے آئے نا، تو سرکار کو دونوں قبلوں سے محبت تھی، کیونکہ وہ تو قبلہ انبیاء کرام کا تھا۔ بیت المقدس وہ ایسی مطلب جگہ ہے کہ جو انبیاء کرام کا مسکن ہے، کثرت کے ساتھ انبیاء کرام جو ہے نا وہ وہاں تشریف لائے ہیں، کثرت کے ساتھ انبیاء کرام کے مبارک قدم پڑے ہیں، اور خود امام الانبیاء کی جو معراج کی ابتدا ہوتی ہے وہ بیت المقدس سے ہوتی ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کو محبت تھی قبلہ اول مسجد اقصی سے، تو سرکار جب تک مکہ المکرمہ میں رہے تو آقا کریم اس انداز میں نماز ادا فرماتے، سامنے خانہ کعبہ ہوتا اور بالکل سیدھ میں قبلہ اول یعنی بیت المقدس ہوتا، یعنی ایک ہی وقت میں دونوں سرکار کعبہ کو بھی اور مسجد اقصی کو بھی قبلہ بنا کر کے نماز ادا کرتے تھے۔
یہ سرکار کی شان تھی. یعنی چونکہ اب وہ تو چہاں مطلب چاروں طرف سے ایک کوٹھری ہے، ایک گھر ہے، ایک حجرہ ہے کعبہ معظمہ. اب اگر آپ مثلا بیت المقدس ادھر ہے، خانہ کعبہ سامنے ہے، تو ہم خانہ کعبہ کے سامنے نماز پڑھیں گے تو ہمارا رخ کعبہ کی طرف بھی ہوگا اور سامنے ہی بیت المقدس مسجد اقصی کی طرف. تو جب تک سرکار مکہ میں رہے دونوں قبلہ کی طرف کعبہ معظمہ مسجد اقصی دونوں کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے رہے. لیکن اب جب ہجرت مدینہ ہو گئی، سرکار مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو اس وقت وہاں کا حال یہ تھا، وہاں کی کیفیت یہ تھی کہ اب جو ہے نا کعبہ معظمہ اور مسجد اقصی اپوزٹ سمت میں آ گیا. یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ مشرق میں کعبہ ہے تو مغرب میں جو ہے نا مسجد اقصی ہے. وہاں پر ایک ہی وقت میں دونوں قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا ممکن نہ تھا. اگر مسجد اقصی کی طرف رخ کرتے تو پیٹھ جو ہے نا کعبہ کی طرف ہوتی، اور کعبہ معظمہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تو پیٹھ جو ہے نا مسجد اقصی کی طرف ہوتی. لیکن میرے کریم آقا علیہ السلام جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو سرکار نے مدینہ پہنچ کر کس رخ پر نماز پڑھی؟ کعبہ معظمہ یہ میرے کریم آقا کے آباء و اجداد کا قبلہ تھا. حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل جو میرے سرکار کے جد امجد ہے انہوں نے بنایا تھا، عربوں کا کعبہ تھا یہ. اب میرے سرکار جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، چونکہ مدینہ منورہ میں یہودی زیادہ تھے اور یہودیوں کا اور عیسائیوں کا جو قبلہ ہے وہ بیت المقدس ہے، مسجد اقصی وہ ان کا قبلہ تھا. تو سرکار نے یہودیوں کی دلجوئی کے لیے صرف اس لیے تاکہ یہودی مانوس ہوں اسلام سے اور اسلام لے آئے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے مدینہ منورہ پہنچ کر نماز میں اپنا قبلہ بجائے کعبہ معظمہ کے مسجد اقصی کو بنایا تھا. بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. اور یہ تقریباً حدیث میں ہے 16 یا 17 مہینے، سمجھ لیں آپ 1.5 سال تقریباً میرے آقا نے ہجرت مدینہ کے بعد بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. وہی کعبہ تھا حضور علیہ السلام کا، اور جب سرکار ادھر رک کر کے نماز پڑھتے تھے تو تمام مومنین بھی ادھر رک کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. لیکن نماز تو ادھر پڑھتے تھے، سرکار کی دلی خواہش تھی، میرے کریم آقا چاہتے تھے کہ ہمارا قبلہ خانہ کعبہ بن جائے، کعبہ مشرفہ بن جائے. حضور کی مرضی تھی، سرکار کی رضا یہ تھی. اب چونکہ میرے آقا کی شان یہ ہے کہ میرے آقا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے ہیں، جو حکم ربی ہوتا ہے وہی کرتے ہیں. سرکار رب العالمین کی حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے ہیں. میرے آقا اتنا محبت اللہ تعالیٰ سے کیا کرتے تھے. تو حضور کی دلی خواہش یہ تھی کہ ہمارے باپ دادا کا جو قبلہ ہے، عربوں کا قبلہ ہے، حضرت ابراہیم نے جس کعبہ کو بنایا تھا وہی کعبہ مشرفہ جو مکہ المکرمہ میں ہے ہمارا قبلہ بن جائے. 1.5 سال نماز پڑھ لیا. ایک دن ایسا ہوا جہاں آج مسجد قبلتین ہے، اس مقام پر میرے کریم آقا علیہ السلام ظہر کی، بعض روایتوں کے مطابق عصر کی نماز ادا فرما رہے 4 رکعت. ٹھیک ہے نا، نماز عصر یا ظہر کوئی بھی دونوں روایتیں حدیثوں میں ہیں. ظہر مثال کے طور پر ظہر کی 4 رکعت نماز پڑھ رہے تھے اور صحابہ کرام پیچھے آپ کے سب باندھ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. اتنے میں میرے آقا علیہ السلام کی وہ ادائیں جو میرے سرکار نے ادائیں اپنائی ان کو قرآن نے بیان فرمایا ہے. سرکار حالت نماز میں ہیں اور حالت نماز میں بار بار آسمان کی طرف رک کر کے دیکھتے ہیں چہرہ کر کے کہ مولا اب رب کا حکم آ جائے تو اپنا قبلہ جو ہے خانہ کعبہ کو بنا لے. اللہ نے اس ادا کو نقل کیا قرآن میں، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، میرے محبوب ہم دیکھ رہے ہیں تم بار بار اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے ہو، اور تمہاری خواہش یہ ہے نا کہ تمہارا کعبہ جو ہے نا یہ قبلہ، تمہارا قبلہ کعبہ مشرفہ بن جائے، کعبہ مشرفہ بن جائے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، میرے محبوب پریشان مت ہو، ہم تمہیں وہی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تیری رضا ہے. ترضاها، میں کہتا ہوں کعبہ کیا ہے؟ ارے کعبہ بنا ہی حضور کی رضا کی بنا پر. اللہ نے کیا فرمایا؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تمہاری رضا یہ ہے کہ تمہارا قبلہ، نماز کا قبلہ وہ خانہ کعبہ
کعبہ بن جائے، وہ مسجد حرام بن جائیں، تو تمہاری رضا کے مطابق ہم تمہیں پھیر دیں گے، ہم تمہیں پھیر دیں گے۔ پھر اللہ نے حکم دیا فولی وجہک شطر المسجد الحرام، یہ قرآن ہے، فرمایا میرے محبوب اب تمہاری رضا یہی ہے کہ ہمارا قبلہ کعبہ معظمہ بن جائے، تو پھیر لو اپنے رخ کو کعبہ مشرفہ کی طرف۔ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ یہی بات ہے، تو جو کعبہ ہے نا، کعبہ، ارے کعبہ تو بنا ہی جانے کعبہ کی رضا کی مرضی کے مطابق بنا ہے۔ حضور کی مرضی تھی تو کعبہ بنا، کعبہ قبلہ بنا، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس کا پس منظر دیکھیں تو میرے آقا 2 رکعت نماز پڑھ چکے تھے، صحابہ کی جماعت پیچھے تھے، یہ بات سمجھے جیسی ہے۔ ایک تو آپ نے یہ سن لیا کہ جو کعبہ ہے نا، ہمیں کیا پتا کعبہ کیا ہے، مصطفیٰ نے رخ ادھر کیا تو ہمارا کعبہ بن گیا۔ جب تک مصطفیٰ نے رخ ادھر نہ کیا تھا، وہ اگرچہ اللہ کا گھر ہے، وہ مقدس گھر بیت اللہ ہے، لیکن ہمارا قبلہ نہ تھا۔ ارے ہمارا قبلہ تب بنا جب رخ مصطفیٰ کا ادھر ہوا، جب کعبہ کا رخ ادھر ہوا تب تو ہم نے کعبہ بنایا۔ اس سے پہلے تو ہمارا کعبہ بیت المقدس تھا، مسجد اقصی تھا۔ اب کیا ہوا کہ 2 رکعت سرکار نماز پڑھ چکے تھے، صحابہ کی جماعت کرا رہے تھے، میرے آقا پیچھے صحابہ تھے۔ اب مثال کے طور پر یوں آپ کو سمجھاؤں، جدھر ہم بیٹھے رک کر کے نا، یہ بیت المقدس ہے، ادھر سرکار رک کر کے نماز پڑھ رہے تھے، حضور کا چہرہ ادھر تھا، پیچھے صحابہ کرام سب بنا کر کے مسجد اقصی کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اور بار بار چہرہ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ 2 رکعت جیسے پوری ہوئی، اللہ نے حکم دے دیا محبوب حالت نماز ہی میں فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اب اپنا رخ تم خانے کعبہ کو کر لو، یعنی اپنا قبلہ کعبہ معظمہ بنا لو۔ اللہ کا حکم آتے ہی 2 رکعت پڑھی ادھر رک کر کے۔ اب چونکہ کعبہ معظمہ بالکل اپوزٹ سمت تھا، پیچھے تھا، بیت المقدس سامنے رک کر کے نماز، یوں ہماری کیفیت دیکھیں، ہم نماز مثلا یہ سامنے بیت المقدس ہے، مسجد اقصی، ادھر رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، صحابہ حضور کے پیچھے ہیں۔ اب 2 رکعت نماز جب پڑھ لی تو حضور نے حکم ہوا کہ اپنا قبلہ اب کعبہ کو بناؤ، مسجد حرام کو، تو سرکار پلٹ گئے اس طرف پلٹ گئے، بالکل اپوزٹ۔ اب آپ خود سوچیں کہ جب سرکار نے اپنا رخ جو ہے نا، رخ انور ادھر کر لیا کعبہ کی طرف، اب صحابہ نے کیا کیا؟ صحابہ تو ابھی ان کا رخ ادھر ہی تھا نا، کیا کیفیت ہوگی؟ مثلا اب ہم ادھر اگر رخ کر لیں گے، ادھر رخ کر لیں گے، تو صحابہ جو ادھر رخ کر کے بیٹھے ہیں، صحابہ ادھر رخ، تو اب حضور کا رخ صحابہ کا رخ سامنے سامنے ہو گیا، سامنے سامنے ہو گیا نا۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا کہ صحابہ کا رخ اور رخ مصطفیٰ سامنے ہو گیا۔ اب وہ امام آگے ہو گئے، امام پیچھے ہو جائیں گے، مقتدی آگے ہو جائیں گے، کیونکہ حضور امام تھے، حضور امام تھے، اور امام کا قبلہ ادھر ہو گیا کعبہ کی طرف، اور مقتدی امام سے آگے بن گیا۔ تو صحابہ نے کیا کیا؟ محبت دیکھیں صحابہ کرام کی، پوچھا نہیں۔ جب میرے آقا نے رخ ادھر پھیر لیا تو صحابہ یوں گھوم کر جاتے ہیں، اور گھوم کر حالت نماز میں حضور کے پیچھے سب بنا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کا رخ بھی کعبہ معظمہ کی طرف ہو گئے۔ سرکار نے ادھر رک کر لیا، اب صحابہ ابھی تک تو ادھر رک کر کے نماز پڑھ رہے تھے، لیکن جب حضور کا رخ ادھر ہو گیا اور قبلہ بدل گیا، تحویل قبلہ ہو گیا، تو صحابہ نے کیا کیا؟ وہاں سے پلٹ کر کے پیچھے حضور کے جا کر کھڑے ہو گئے، اور جدھر مصطفیٰ کا رخ تھا ادھر ہی رخ انہوں نے کر لیا۔ یہ منظر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا قرآن سنو، اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ دوسرا پارہ پہلا رکوع۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے حبیب جس قبلے پر تم تھے، جس قبلے پر رک کر کے تم نماز پڑھتے تھے، ہم نے وہ قبلہ اسی لیے بنایا تھا إِلَّا لِنَعْلَمَ، تاکہ ہم جانچیں من یتبع الرسول، کون رسول کی پیروی کرتا ہے،
کون رسول کی اتباع کرتا ہے؟ ممن ينقلب على عقبيه، اور کون اپنے ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے، یعنی رسول کی پیروی نہیں کرتا ہے۔ اللہ فرماتا محبوب ہم جانچنا چاہتے ہیں قوم تمہاری پیروی کرتے ہوئے اپنا رخ ادھر کر لیتا ہے جدھر تمہارا رخ ہے، اور کون جو ہے نا تمہاری مخالفت کرتے ہوئے کعبہ کو جو ہے نا اپنے قبلہ کو سے چمٹ کر کے تمہارے رخ کی طرف اپنا رخ نہیں کرتا۔ اللہ یہ جانچنا چاہتا ہے، یعنی مومن اور منافق کی پہچان اللہ کروانا چاہتا ہے۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے محبوب نے جدھر رخ کر لیا تو صحابہ نے بھی بغیر پوچھے ادھر رخ کر لیا۔ صحابہ چاہتے تو نماز پوری کر کے پوچھتے آقا آج کیا ہو گیا، آپ نے آدھی نماز ادھر پڑھی آدھی نماز ادھر پڑھی، لیکن صحابہ کا عشق تھا۔ حالت نماز میں ہی صحابہ جانتے تھے کعبہ کیا ہے، قبلہ کیا ہے، ارے مصطفیٰ کا رخ جدھر ہوتا وہی ہمارا قبلہ ہوتا۔ یہ صحابہ کا دین تھا، یہ صحابہ کا ایمان تھا۔ یہ کعبہ چینج کرنا کوئی معمولی کام ہے یار، ہم اپنا گھر چینج کرتے ہیں 100 بار سوچتے ہیں، اپنا کام کاج چینج کرتے ہیں 100 بار سوچتے ہیں، یہاں تو کعبہ چینج ہو گیا۔ اور صحابہ نے یہ نہیں پوچھا حضور آپ نے یہ کیا کیا، ادھر رک کر کے ادھر پھر رک کرنے چلے گئے۔ تو صحابہ یہ دیکھتے تھے کہ یہ تو جانے کعبہ ہیں، ہمیں کیا پتا کعبہ کیا ہے یار، ہمیں کیا پتا قبلہ کیا ہے، ہم نے تو صرف یہ دیکھا کہ مصطفیٰ کا رخ جدھر ہو جائے وہی ہمارا کعبہ بن جاتا ہے۔ کعبے کے کعبہ نے اگر رخ ادھر پھیر لیا تو ہمارا بھی رخ ادھر ہی پھر گیا۔ اللہ فرماتا ہے ہم یہی بات الا لنعلم، ہم یہ جانچنا چاہتے ہیں من یتبع الرسول، کون میرے محبوب کی پیروی کرتا ہے، ممن ينقلب على عقبيه، اور کون جو ہے نا میرے محبوب کی پیروی نہیں کرتا ہے، وہ قبلہ کو جو ہے نا چمٹ کر کے رکھتا ہے۔ یاد رکھنا کعبہ معظمہ یقیناً محترم ہے، اللہ کا گھر ہے، لیکن جب تک کعبے والا محبوب راضی نہ ہو، محبوب کی اتباع و پیروی نہ ہو، تب تک پھر کعبہ تمہیں گھر بنانا کام نہ دے گا۔ اب مثال کے طور پر جن لوگوں نے اپنا رخ حضور کی طرف کر لیا، انہوں نے دیکھا کہ آقا ادھر مڑ گئے، اپنا کعبہ بنا لیا۔ اب اگر کوئی بندہ یہ سوچتا کہ نہیں ہمارا کعبہ وہی تھا جدھر ہم رک کر کے نماز پہلے حضور پڑھتے تھے ادھر ہی پڑھے گا، اگرچہ حضور نے رخ پھیر لیا اور پھر اس نے نہ پھیرا تو کیا اس کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ کعبے والے محبوب کی طرف اس نے رخ نہیں کیا اپنا۔ جانتے ہو یہ جب فتح مکہ ہوا، بتا رہا ہوں کہ جو لوگ کعبہ سے چمٹے رہتے ہیں اور کعبہ محبوب کبریا سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، فتح مکہ ہوا تو حضور نے چند ایسے گستاخ تھے جنہوں نے سرکار کی گستاخی کی تھی، ان کو قتل کرنے کا آرڈر کر دیا تھا کہ جہاں پاؤ قتل کر دو، اگرچہ صحن حرم میں ہوں، اگرچہ کعبہ سے چمٹے ہوئے ہوں، انہیں قتل کر دو۔ ابن خطل جو گستاخ تھا جس نے سرکار کی گستاخی کیا تھا، جا کر کعبہ کے پردے سے لپٹ گیا تھا، چھپ گیا تھا، صحابہ ڈھونڈتے گئے، اس کو پکڑا وہیں قتل کر دیا۔ کعبہ سے چمٹا ہے لیکن کعبے سے چمٹنا اسے کچھ کام نہ آیا۔ کاش کعبے کے کعبہ سے چمٹ گیا ہوتا تو اس کا چمٹنا یہاں کام آ گیا ہوتا۔ کعبے کے کعبہ سے چمٹ گیا ہوتا، ان سے لپٹ گیا ہوتا، پھر یہ انجام اس کا نہ ہوتا۔ یہ فائدہ ہے، یہ فیض ہے محبوب کبریا جو کہتے ہیں کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا۔ اب آپ کو حدیث پاک کے حوالے سے ایک بات عرض کرتا ہوں، سنو۔ مدارج النبوہ میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی کی باب میں کہ سن 6 ہجری کی بات تھی، سن 6 ہجری کی بات تھی، میرے آقا علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ ہوں، حالت احرام میں عمرہ کی نیت سے سرکار جو ہے کعبہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے، ٹھیک ہے۔ آپ کے ساتھ تقریباً 1400 صحابہ کرام تھے۔ احرام باندھا، قربانی کے لیے جانور بھی ساتھ میں لیا، عمرہ کے لیے گئے، حرم شریف کے قریب پہنچے جہاں حدیبیہ کا مقام آتا ہے۔
حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو مشرکین مکہ کو جب پتا چلا نا کہ مسلمان آ رہے ہیں 1400 حضور السلام کے ساتھ میں، انہیں ڈر ہوا، خوف ہوا، کیونکہ اس سے پہلے جنگ بدر میں بری طرح ہار گئے تھے، جنگ احد میں پٹائی ان کی ہوئی تھی، غزوہ احزاب میں بری طرح یہ شکست کھا چکے تھے، اس سے پہلے کئی جنگیں ہوئی تھی جس میں یہ بری طرح مار کھا چکے تھے۔ اب انہیں خطرہ یہ تھا کہ کہیں مسلمان ہماری مکہ پر چڑھائی نہ کر دے تو یہاں پر بھی ہماری پٹائی ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ روک لیا صحابہ کو، حضور السلام کو وہاں پر حدیبیہ کے مقام پر روک لیا، اور ایک کو جو ہے نا وہ بھیجا، قاصد بھیجا، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاصد بنا کر بھیجا اور فرمایا کہ جا کر قریش مکہ کو کہہ دو کہ ہم جو ہے نا جنگ کرنے نہیں آ رہے ہیں، ہم عمرہ کرنے آ رہے ہیں، کعبہ معظمہ کا طواف کرنے آ رہے ہیں۔ دیکھتے نہیں ہو ہم حالت احرام میں ہیں، ہتھیار لے کے نہیں آئے ہیں، ہم جانور کی قربانی کرنے کے لیے ساتھ میں جانور لے کر آئے ہیں، ہم جنگ نہیں کریں گے، کعبہ کا طواف کریں گے، عمرہ کریں گے، پھر چلے جائیں گے۔ اور حضرت عثمان غنی کو فرمایا جا کر ان کو یہ کہو کہ ہم جنگ کرنے نہیں آئے ہیں، اور ساتھ ساتھ انہیں اسلام کی دعوت دینا، ایک صلح کے طور پر انہیں بھیجا۔ تو حضرت عثمان غنی جب کعبہ معظمہ اور حرم شریف میں داخل ہوئے، جانے لگے تو پہنچے وہاں۔ اچھا، حضرت عثمان غنی اہل عرب جو ہے نا، اہل قریش حضرت عثمان غنی کی بڑی عزت کیا کرتے تھے، قدر کیا کرتے تھے، ایسا نہیں کہ ان کو پایا تو قتل کر دیا، ان کی بڑی عزت کیا کرتے تھے، ان کی عزت کی تکریم کی۔ تو جو حضور نے پیغام دیا تھا اس کو جا کر کے انہوں نے کفار قریش کو سنایا، اسلام کی دعوت بھی دی اور سنایا کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں اور عمرہ کر کے چلے جائیں گے۔ لیکن قریش کا کہنا یہ تھا کہ یار یہ تو ہمارے لیے بڑی ذلت کی بات ہوگی کہ ہم اتنا اس سے پہلے جنگوں میں شکست کھائے ہیں، اگر مسلمان شان و شوکت کے ساتھ کعبہ میں آئیں جبکہ کعبہ میں ہماری حکومت ہے مکہ المکرمہ میں، اور پھر شان کے ساتھ چلے جائیں تو ہماری بڑی غیرت ہوگی، بڑی بے عزتی ہوگی۔ تو مشرکین مکہ کا کہنا یہ تھا کہ ہم اس سال آپ کو یہاں آنے نہیں دیں گے، اگلے سال آپ جائیں، اگلے سال پھر آ کر کے آپ عمرہ کر سکتے، اس سال آنے نہیں دیں گے۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے، ادھر اب چونکہ 6 سال کے بعد آئے ہیں کعبہ معظمہ، 6 سال کے بعد، سن 5 سال کے بعد، کیونکہ یہ چھٹی ہجری چل رہی ہے، ہجری 6، تو 5 سال کے بعد ہے، 6واں سال چل رہا ہے۔ اب حضرت عثمان غنی نے 5 سال کے بعد کعبہ معظمہ کا دیدار کیا ہے۔ بتاؤ دل کیسے تڑپے گا اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ عثمان تم آ گئے ہو تو تمہیں اجازت ہے کعبہ کا طواف کر لو، کعبہ کا طواف کر لو، کافی ٹائم کے بعد تمہیں مل رہا یہ موقع، اور تم تو آ گئے ہو، مسلمان تو بھی آنے نہیں پائے ہیں، کم از کم تم آ گئے ہو، تم تو طواف کر لو۔ اچھا، ادھر جو صحابہ کرام حضور کے ساتھ تھے وہ کہنے لگے یار عثمان کتنا خوش نصیب ہے، آج گیا ہے کعبہ کو دیکھے گا بھی، کعبہ کا طواف بھی کرے گا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے، میرا عثمان میرے بغیر، اگرچہ کعبہ اللہ کا گھر ہے اور 5 برس کے بعد گیا ہے، لیکن میرے بغیر اللہ کے گھر کا طواف نہیں کرے گا، کیونکہ کعبے کے کعبہ جب تک طواف نہیں کریں گے عثمان کعبے کا طواف نہیں کرے گا۔ صحابہ یہ سوچتے تھے کہ عثمان غنی کو بڑا اچھا موقع ملا ہے، کعبہ کا دیدار جی بھر کر کے کریں گے، طواف بھی کریں گے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے قریش مکہ کو جواب دیا کہ لوگوں سنو، تم کیا سمجھتے ہو ہم نے کعبہ کو دیکھ لیا تو بس کعبے کا طواف کرنا شروع کر دیں گے؟ ایسا نہیں، یاد رکھنا جب تک کہ اللہ کے محبوب کعبہ معظمہ کا طواف نہیں کریں گے عثمان زندگی بھر یہاں رہے گا، کعبے کا طواف نہیں کرے گا۔ دیکھو حالانکہ طواف کرنا عبادت ہے، طواف کعبہ عبادت ہے، عثمان غنی عبادت سے منع کر رہے ہیں۔ کیوں منع کر رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ کے محبوب کعبے کا کعبہ ہی نہیں تو ہمارے طواف کرنے کے کیا مقصد ہے یار؟ ہمیں کیا پتا طواف کیا ہے، کعبہ کیا ہے، عبادت کیا ہے؟ یہ تو سب کچھ ہمیں محبوب کے قدموں سے ملا ہے۔ فرمانے لگے جب تک اللہ کے حبیب طواف نہیں کریں گے عثمان طواف نہیں کر سکتا ہے، اور بغیر طواف کیے واپس چلے گئے۔ اسی درمیان حضرت عثمان غنی جب مکہ آئے تھے تو ایک خبر کافروں نے پھیلا دی، افواہ مشہور ہو گئی کہ عثمان کو کافروں نے شہید کر دیا۔
عثمان غنی کو کافروں نے شہید کر دیا۔ اب میرے آقا علیہ السلام یہاں تو حدیبیہ کے مقام پر ہیں، 1400 صحابہ کرام کے ساتھ ہیں۔ میرے کریم آقا نے صحابہ کرام سے فرمایا تم لوگ بیعت دو۔ تمام صحابہ نے بیعت کی، اس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، ایک درخت کے نیچے تمام صحابہ کرام سے میرے آقا نے بیعت لی۔ اب حضرت عثمان غنی تو تھے نہیں، تو میرے آقا نے ان کی طرف سے اپنا سیدھا ہاتھ اٹھایا اور الٹے ہاتھ کو فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور میں خود اپنا ہاتھ عثمان کے ہاتھ سے بیعت لیتا ہوں۔ آقا کریم نے اپنے الٹے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا اور سیدھے ہاتھ کو اپنا ہاتھ فرمایا کہ میں خود عثمان کی بیعت کرتا ہوں۔ میرے آقا نے عثمان کی بیعت کی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہاں پر دیکھو نا، اللہ کے رسول کو معلوم نہیں تھا، اگر علم غیب ہوتا تو پتا چل جاتا نا کہ عثمان غنی شہید ہو گئے ہیں، لیکن افواہ اڑی تو سرکار نے بیعت دینا شروع کر دیا۔ میرے پیارے، اگر حضور کو علم نہیں تھا تو بیعت کیا شہادت کے بعد کی لی جاتی ہے؟ ارے بیعت جو لی جاتی ہے ان کی لی جاتی ہے جو زندہ ہوتے ہیں۔ میرے آقا کو پتا تھا، جس طرح تمام صحابہ کرام کی بیعت تھی، حضور کو پتا تھا عثمان آئیں گے، اسی لیے اس وقت موجود نہ تھے تو سرکار نے اپنے ہاتھ سے ان کی بیعت کر لی۔ غرض کی حضرت عثمان غنی تشریف لے آئے۔ عثمان غنی جب تشریف لے آئے تو صحابہ نے کہا کہ عثمان آپ نے تو جی بھر کر کے کعبہ کا دیدار کیا اور خوب طواف کیا، تمہاری تو بڑی قسمت چمک گئی ہے۔ عثمان غنی نے فرمایا کہ لوگوں تم نے ہمارے بارے میں غلط سمجھا ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ تم کیا یہ سوچ رہے ہو کہ ہم حضور کی بغیر کعبہ کا طواف کر لیں گے؟ خدا کی قسم جب تک اللہ کے محبوب طواف کعبہ نہیں کریں گے عثمان کبھی کعبے کا طواف نہیں کر سکتا۔ سمجھ رہے؟ میں یہ بتانا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، کعبہ جو ہے یقیناً اللہ کا مقدس گھر ہے، یقیناً اللہ کا مقدس گھر ہے، لیکن اللہ کے میرے آقا علیہ السلام اللہ کے مقدس رسول ہیں۔ کعبہ کو قبلہ بنانے والی ذات مصطفیٰ کی ہے، حضور کی رضا ہی سے قبلہ بنا ہے۔ اگر مصطفیٰ نہیں ہے، حضور کی محبت نہیں ہے، کوئی لاکھ کعبے سے جا کر کے چمٹ جائے، کعبے سے لا کر کے چپک جائے، کعبے کا گلاف تھام کر کے دعا کرے، لیکن اگر وہ مصطفیٰ کا نہیں ہے تو ابن خطل جیسے گستاخ جیسے اس کا بھی انجام ہوگا۔ لہٰذا چاہیے کہ ہم حضور کی محبت پہلے پیدا کرے۔ اگر تمہارے دل میں حضور کی محبت آ گئی تو کعبہ کی بھی محبت آ جائے گی، ہر چیز کی محبت آئے گی۔ دیکھو نا قرآن عظیم میں اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے، سورہ بلد میں فرمایا کہ لا اقسم بہذا البلد، میرے محبوب میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی۔ اللہ نے شہر مکہ کی قسم ارشاد فرمائی، لا اقسم بہذا البلد، اس شہر مکہ کی قسم۔ کیوں قسم فرمائی؟ شہر مکہ کی قسم اس لیے کھائی تاکہ مکہ المکرمہ میں بیت اللہ ہے، حرم شریف ہے، کعبہ معظمہ ہے، صفا مروہ ہے، آب زمزم ہے، نشانیاں ہیں، اس لیے قسم فرمائی؟ نہیں، اللہ نے فرمایا اس لیے قسم نہیں ارشاد کرتا کہ مکہ میں میرا گھر ہے، بیت اللہ ہے، چاہے زمزم ہے، صفا مروہ اللہ کے شعائر نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، مقدس سرزمین ہے، 1,00,000 نیکی کا ثواب ملتا ہے، اس لیے قسم نہیں فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے شہر مکہ کی، وانت حل بہذا البلد، میرے محبوب میں اس شہر کی قسم اس لیے کھاتا ہوں کہ تمہارے مبارک قدم اس شہر سے لگے ہوئے ہیں، تم اس شہر میں تشریف فرما ہو، اس لیے مجھے قسم ہے شہر مکہ کی۔ اب آپ دیکھیں نا، اللہ نے قسم بھی کھائی مکہ شہر کی تو کعبہ کی وجہ سے نہیں، کعبہ کی وجہ سے کھائی، اور خود فرما دیا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میرے حبیب ہم اس لیے شہر مکہ کی قسم کھا رہے ہیں کہ تم اس شہر میں تشریف فرما ہو۔ تو ساری بہار حضور کے دم قدم سے ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ کل ہم نے تفصیل کے ساتھ بتائی تھی آپ کو کہ آج کے دور کے جو عقیدے بگاڑ چکے ہیں نا، جن کو کعبہ بہت محترم لگتا ہے، کعبہ کی تو بڑی عزت کرتے ہیں، لیکن کعبے کی، کعبہ کی جانے، کعبہ کی ایمان، کعبہ کی ان کی عزت کے کوئی خیال نہیں رکھتے۔ معاذ اللہ، یاد رکھنا جب تک کہ مصطفیٰ کی محبت، ادب، تعظیم نہ ہوگی دل میں، صحابہ نے جو ہمیں عقیدہ دیا ہے، صحابہ
صحابہ نے جو طرز عمل پیش کیا ہے وہی تھا کہ کعبہ کی عظمت ہمارے سر اور آنکھوں پر دل پر ہے، لیکن کعبہ کی عظمت بعد میں ہے، مصطفیٰ کی عظمت پہلے ہے۔ اگر حضور کی عظمت ہوگی تو کعبہ بھی رہے گا، اور حضور کا دامن کرم چھوڑ کر کے کعبہ اگر کوئی اپنائے گا تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے خود فرما دی اِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، تو اللہ نے تحویل قبلہ کیا ہی اس لیے تھا کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون میرے محبوب کے رخ کی طرف اپنا رخ کرتا ہے اور کون کعبہ سے چمڑ کر کے رہتا ہے۔ تو جو رخ اپنا حبیب کی طرف کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے، اور جو حضور کو چھوڑ کر صرف کعبہ کی رٹ لگاتا ہے اس کا دین، اس کا ایمان اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ اللہ بس ہمیں حضور کی سچی محبت اور غلامی نصیب فرمائے۔ کل بھی تشریف لائیے گا، کل کے درس میں